ذات کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں تصویروں کے حوالے سے اس پر تنقیدی تبصرے کرتے ہوئے رکھوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ اچنبھے میں ڈالنے والی خبر ہے کہ سال 2019 کی ایک رپورٹ آئی ہے، 1,39,000 لوگوں نے خودکشی کی ہے ہندوستان میں۔ سب کی عمریں اکثر لوگوں کی 18 سے 45 سال کے اندر کی۔ میں ساری تفصیل رکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح رشیا میں اس وقت مختلف قسم کے کھیلوں میں سے ایک کھیل جو پیش کیا جا رہا ہے، مقابلہ انٹرنیشنل آرمی گیمز کے نام سے، اس کی کچھ تصویریں آئی ہیں، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہار میں اس وقت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 50 امیدواروں کو اتارا جا رہا ہے جو حالیہ آنے والے اسمبلی الیکشن ہے، وہ بھی تفصیلات رکھوں گا۔ فرانسیسی اخبار چارلی ہیبڈو نے ایک مرتبہ پھر شرارت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متنازع خاکوں کو دوبارہ اشاعت کیا ہے۔ میں اس کی بھی تفصیل رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پب جی گیم پر اس وقت آپ اگر کھیلنے والے ہیں تو آپ کے لیے مایوسی کی خبر یہ ہے کہ اس پر اس وقت پابندی عائد کر دی گئی ہے بھارت حکومت کی جانب سے۔ میدانتا اسپتال کے سرجن کو آخر کیا ضرورت پڑ گئی 28ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی؟ گوا کے سی ایم پرمود ساونت کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں برف کی پرتیں تشویشناک حد تک اس وقت تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے۔ ساری چیز رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بات ہی کر لیتے ہیں پب جی گیم کی۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج حکومت کی جانب سے 117 مزید چینی اپلیکیشنز پر جو ہے پابندی عائد کر دی گئی، اور لداخ میں اس وقت چائنا اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک بھارتیہ فوجی کے ہلاک ہونے کی خبریں جو آ رہی ہیں، اس کے بعد سے اب لگاتار جو ہے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب کی تازہ رپورٹ کے مطابق 117 چینی ایپ پر پابندی لگا دی گئی۔ اس میں سے سب سے مشہور پب جی گیم ہے، جو ہمارے اسکولی طلباء کے کہیں یا کالج کے طلباء کے سب سے پسندیدہ یہ گیم مانا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ، اور یہ بہت زیادہ منفی اثر بھی مرتب کرتا ہے طلباء پر، لڑکوں پر اور نوجوانوں پر جو اس کے عادی بن چکے ہیں۔ اور اس پب جی گیم کو لے کر کے ہمیشہ سے والدین سرپرستان کی جانب سے یہ سوالات اٹھتے رہے ہیں، یہ اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، اور یہ مطالبے بھی ہوتے رہے ہیں کہ اس گیم پر پابندی لگایا جائے، اس لیے کہ طلباء، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، گھر میں رہنے والے، آفس میں بیٹھنے والے، ہر ایک اس کا ایڈکٹ ہو چکا تھا، اور ایک قسم کی نشے کی حالت میں اس گیم کو کھیلا جاتا تھا۔ اور اس گیم کے درمیان میں بہت سارے ایسی بھی چیز آئیں کہ والدین کی انکار کرنے پر والدین پر ہی حملہ ہوا، بڑے بھائی کی انکار کرنے پر چھوٹے بھائی نے حملہ کر دیا، اور بہت سارے ایسی چیزیں آئی ہیں۔ اور پب جی گیم کھیلنے کے لیے موبائل نہ دلانے کی وجہ سے بھی جو ہے ایک بچوں کی جانب سے خودکشیوں تک کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور ہم نے اکثر پرائم ٹائم میں ان رپورٹوں کو پیش کیا ہے۔ آج اسی گیم کو جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ طلباء پر سب سے زیادہ منفی اثر مرتب کر رہا تھا۔ بہرکیف اب اس بات کو لے کر کے الگ الگ قسم کے تبصرے سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا جو اس وقت مذاقیہ جو تنقیدی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حالیہ نریندر مودی صاحب کا جو بیان آیا تھا کتے پالنے کا، اس کتے پالنے کے بیان کو سب سے زیادہ ڈس لائکس ہوئے تھے، میں نے آپ کو خبر سنائی تھی، اس کا بدلہ طلباء سے لیا ہے یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت پب جی گیم پر پابندی کے بعد اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور ٹویٹر پر جو ہے اس وقت پھیلتی جا رہی ہے تنقید تبصرے۔ بہرکیف یہ پب جی گیم اس وقت پابندی عائد کر دی گئی ہے، بالخصوص اس کے عادی طلباء کے لیے یہ مایوسی کی خبر ہو سکتی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIM جو کہ اسد الدین اویسی کی پارٹی ہے، اس نے آج فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ بہار کے جو ذمہ دار ہیں یہ AIM کے،
यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सीमांचल में, बिहार का सीमांचल वाला इलाका जो माना जाता है, जिसमें जहाँ ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले हैं, वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से 50 उम्मीदवारों को उतारेंगे, अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे, और वो नॉन एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अलावा यानी यूपीए के साथ जा सकते हैं। सेकुलर पार्टियां जो होंगी उनके साथ उनका जो है ये भी हो सकता है, अलायंस भी हो सकता है, और साथ ही वो 50 सीटों का ऐलान भी कर चुके हैं। अब जब से 50 सीटों का ऐलान हुआ है, उस बात के बाद से लेकर के अब अख्तरुल ईमान जो कि प्रेसिडेंट है बिहार यूनिट के, उन्होंने पटना में इस बात का ऐलान किया और अलग अलग किस्म के उन्होंने ऐलानात किए और बहुत सारी लंबी बातें भी कही कि क्या हालात बने हुए सीमांचल में। यही वजह है कि वो वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दलित बरादरी और समाज, SC ST वगैरह का साथ लेकर के वो कोशिश करेंगे कि सीमांचल के अक्सर इलाकों में जो है जहाँ मुसलमान इस वक्त मजलूम है और उनकी बुनियादी सहूलियात ना के बराबर है और हुकूमत वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती। कोई भी पार्टी आती है या कोई भी पार्टी का वज़ीर आला आता है वहाँ तवज्जो नहीं देता। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो है मुसलमान उम्मीदवारों को उतार करके वहाँ की जो बुनियादी मसाइल हैं और लोगों के जो मसाइल वो हल कर सके, और उन्हें इस 50 लोगों का जो है ऐलान कर दिया, 50 सीट पर वो उतरवाने हैं। बहरकैफ हमेशा से जब भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी भी रियासत में जाकर के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेकुलर पार्टियां भी पीछे पड़ जाती हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है तो बीजेपी को हो सकता है। जाहिर सी बात है कि सेकुलर वोटें कट जाती हैं और मुसलमानों का ताल्लुक हर उस पार्टी से होता है जो सेकुलर कहती है अपने आप को, जबकि हकीकत में बुनियादी तौर पर सेकुलर नहीं होती। सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, और 70 सालों में हमने सेकुलर के नाम पे जो हासिल किया वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने है। जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी को, और जो इनका ऐलान किए हैं, जो हमेशा से बहस में, डिबेट्स में इनको जो है अलग अलग किस्म से मुनाफिक और वोट तोड़ने वाला न जाने क्या क्या कहा जाता रहा है, अब उस पर बहस मुबाहसा जारी हो चुका है। लेकिन अब सीमांचल के मुसलमानों पर है कि वो किसको चुनेंगे और वहाँ के दलित समाज के लोगों को किस तरह अपने साथ मिला सकेंगे, ये अब वहाँ के उम्मीदवारों पर, जिन लोगों के नाम लिस्ट सामने लाई गई है, उन पर होता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरकैफ नाजरीन, फ्रांसीसी अखबार चार्ली हेब्डो ने एक मरतबा फिर शरारत की है और उसने लगातार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो मुतनाज़ा खाकों को शाये करने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग अंदाज में जाना गया है और नफरत का बाजार गर्म कर देता है, उसने एक मरतबा फिर शरारत की। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो ने इस ऐलान के साथ कि वो कभी हार नहीं मानेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मुतनाज़ा खाकों को दोबारा शाये कर दिया जिनकी वजह से 2015 में उस पर हमला हुआ था। EW उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्ली हेब्डो ने मुतनाज़ा खाकों की इशाअत ऐसे मौके पर की है जब 2015 में इस मैगजीन पर हुए हमले में मुलव्वस 2 हमलावरों को मुबैना तौर पर असलहे और दीगर स्ट्रेटेजिक इमदाद फराहम करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के खिलाफ बुध को मुकदमा शुरू हो रहा है। मैगजीन के ताज़ा शुमारे में लिखा गया है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद लिखा गया है कि जनवरी 2015 के दहशतगर्दाना हमलों का मुकदमा इस हफ्ते शुरू होने से कबल इन खाकों को दोबारा शाये करना ज़रूरी था। इस तरह लिखते हुए उसने जो है उन खाकों को शाये किया है। चार्ली हेब्डो पर 7 जनवरी 2015 को हमला किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए इस हमले में 12 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें मुतनाज़ा खाके के बनाने वाला कार्टूनिस्ट भी शामिल था। हमलावरों की मुबैना तौर पर मदद करने वाले 12 मर्द और खातून के खिलाफ पेरिस की एक अदालत में बुध को मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो रही है। चार्ली हेब्डो को ताज़ा बुध को ही फरोख्त के लिए रखा जाएगा। ये भी बता दें कि मुतनाज़ा खाका सबसे पहले 2015 में एक डेनिश अखबार जेलैंड पोस्टान में शाये हुए थे। 1 साल बाद उन्हें चार्ली हेब्डो ने शाये किया। उसकी इशाअत के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया था। एक मरतबा फिर चार्ली हेब्डो ने ये मुतनाज़ा खाका पेश करके जो है इस वक्त पूरे उम्मत मुस्लिमा के जज्बात के साथ खेलने, उनको उभारने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं, महसूस किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर चार्ली हेब्डो की शरारत पर पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतिजाजात बर्पा होंगे। और चार्ली हेब्डो जो बार बार इस वक्त शरारत करता है, फ्रांसीसी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह करने से रोके, इसलिए कि फ्रांसीसी हुकूमत एक सेकुलर मुल्क है और वहाँ पर जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों को इज्जत दी जाती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में इस तरह के अखबारात जो है वो मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनते हैं। ऐसे हालात में चार्ली हेब्डो पर इस वक्त पूरी तरह से उन लोगों पर पाबंदी आयद करना फ्रांसीसी हुकूमत की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर मैं आपको सुनाता हूँ और ख़बर आ रही है भारत से, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ख़ुदकुशियाँ जिस अंदाज में भारत में बढ़ रही हैं वो बहुत ही भयानक नक्शा पेश करती हैं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का।
جی ہاں، قومی جرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے ذریعے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2019 میں 1,39,000 سے زیادہ ہندوستانی خودکشی سے ہلاک ہوئے، جن میں 67% نوجوان بالغ اور ان کی عمریں 18 سے 45 سال کے درمیان میں تھی۔ منگل کے روز بھارت میں حادثاتی اموات اور خودکشیوں کے عنوان سے NCRB کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کل 1,39,000 2019 میں جو خودکشیاں ہوئی ہیں اس میں 93,061 نوجوان بالغ تھے۔ اس کے مقابلے 2018 کی رپورٹ اٹھا لیں تو اس وقت 89,407 یہ تعداد تھی، یعنی اس سے تعداد 2019 میں بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان میں نوجوانوں کی خودکشیوں میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ اور ناظرین، پھانسی لینا یہ خودکشی کے مختلف قسم کی جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے، یعنی سال 2019 میں پھانسی لے کر کے خودکشی کرنے والوں کی تعداد 74,629 یعنی 53.6% ہے جو پھانسی لے کر کے خودکشی کر لی گئی۔ اس سال 14 جون کو جو بالی ووڈ اسٹار سشانت سنگھ راجپوت جو باندرا میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں لٹکے ہوئے ملے تھے، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور میں بار بار اس میں آپ کو جو ہے خبریں سناتا رہتا ہوں کہ کس طرح جو ہے میڈیا لنچنگ اس معاملے میں چل رہی ہے، اس کے بعد سے خودکشیاں اور خودکشی کا یہ عنوان بہت زیادہ اخبارات میں چھایا رہا۔ ناظرین، اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک اہم ترین سوال یہ تھا کہ آخر اس قدر خودکشیوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ RBI کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نوجوان خاندانی مسائل میں پھنس کر کے یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر ناکام عشق کے چلتے محبت کے امور میں پھنس کر کے، یا پھر منشیات کا استعمال اس قدر ہو جاتا ہے کہ جب ان کے پاس منشیات کو استعمال کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، یا وہ اپنے نفس کی جو چاہت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ خودکشی کرنے پر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور سب سے زیادہ نوجوانوں کی جانب سے خودکشی کر لیے جانے کی یہ خبر جو ہے اچنبھے میں ڈالنے والے اور حیران کن آ رہی ہے۔ 18 سال سے لے کر کے 45 سال کے درمیان میں یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں انسان ترقی کرتا ہے، اور نوجوان کسی ملک کے ترقی کی ضامن بنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسے نوجوان جن کی عمریں 18 سے 45 سال کے درمیان میں ہو، وہ منشیات کے استعمال کی وجہ سے، ذہنی بیماری کی وجہ سے، خاندانی معاملات کی وجہ سے، محبت اور عشق کے چلتے اگر اس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں، تو یہ جو ہے ہر کسی ملک میں، جس ملک میں بھی پیش آتا ہے، اس ملک کی بربادی کا ضامن بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ نوجوان ہی کسی بھی ملک کے ترقی کے لیے جو ہے بہت ہی اہم ترین زینہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے اہم ترین بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ آج پھر ایک رپورٹ آئے گڑگاؤں سے۔ میدانتا اسپتال کا سرجن 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، اس پر سرجن، اور پھر اس کی خودکشی۔ کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گروگرام کے سیکٹر 47 واقع ایوا اپارٹمنٹ میں 39 سالہ ایک ڈاکٹر نے 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ مہلوک ڈاکٹر کی شناخت سرجیت کمار ساہا کی شکل میں ہوئے ہے، جو نیپال سے ہندوستان آئے تھے، لیکن 2005 میں انہیں ہندوستان کی شہریت مل گئی تھی۔ مہلوک گروگرام کے میدانتا اسپتال میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجن کی شکل میں کام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیوں خودکشی کی پتہ نہیں ہے۔ ان کی بیوی لکشمی اور 6 سال کی بیٹی کلکتہ میں رہتی ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو کیا بیوی سے رشتے خوشگوار نہیں تھے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اتنا سنگین قدم انہوں نے اٹھایا جس کے چلتے اس وقت وہ بھی سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کورونا متاثر پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ساونت نے بدھ کو خود اس کی اطلاع دی تھی۔ وہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا، مدھیہ پردیش کی شیوراج چوہان اور ہریانہ کے منوہر لال کھٹر کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاست کے چوتھے وزیر اعلیٰ ہیں جو کورونا کے زد میں آئے ہیں۔ یڈیورپا اور چوہان وائرس کو مات دے چکے ہیں، جبکہ کھٹر کا پروگرام کے میدانتا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین، میں نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح راجستھان میں اراکین اسمبلی سمیت کئی وزراء جو ہے اس کے چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس میں نے یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ کس طرح سیاسی لیڈران اس وقت کورونا متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور سیاسی لیڈران میں یہ بیماری کس طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، کچھ تصویریں آئی ہیں رشیا سے، دیکھ کر کے آتے ہیں کہ روس میں جاری انٹرنیشنل آرمی گیمز میں ٹینکوں کے مقابلوں میں شریک ٹیمیں اپنی کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی تصویریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشیا اس طرح کا
انٹرنیشنل آرمی گیمز کا انعقاد کرتا ہی رہتا ہے، جس میں مختلف ممالک کے جو ٹینک ہوتے ہیں وہ حصہ لے کر کے آپ اپنی کارکردگی اور اپنی ان کی جو صلاحیت ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہتھیارات ہوتے ہیں، جو گیمز ہوتے ہیں ٹینکوں کے مقابلے میں، یہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی کھلے میدان میں شہروں سے دور لے جا کر کے جو ہے ان کے کرتب کو اور ان کی جو ہے صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اس میں مختلف ممالک کے ٹینک شریک ہوتے ہیں اور جو آس پاس کے قریبی ہوتے ہیں۔ پیغام ناظرین، آئیے میں ایک اور اہم ترین خبر رکھ کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں۔ اس وقت گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں برف کی پرتیں اس شرح سے پگھلتی جا رہی ہیں جو ماحولیاتی سائنسدانوں کے نزدیک بدترین صورتحال ہو سکتی ہے، جس سے 2 دہائیوں میں سمندر کی سطح 1.8 سینٹی میٹر تک بڑھ چکی ہے۔ برطانیہ اور ڈنمارک کے محققین نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی حدت یعنی کہ اس کی گرماہٹ میں اسی طرح تیزی سے اضافہ جاری رہا تو سمندر کی سطح مزید 17 سینٹی میٹر تک بلند ہو جائے گی، جو ہر سال 1,60,00,000 افراد کے لیے ساحلی سیلاب کے خطرے کا باعث بن جائے گا۔ یونیورسٹی آف لیڈس اور ڈینش موسمیاتی ادارے کے سائنسدانوں کے مطالعے کے مطابق 1990 کے عشرے میں سیٹلائٹ کے ذریعے برف کی پرتوں کی پہلی کی گئی پیمائش کے بعد سے گرین لینڈ میں برف پگھلنے سے دنیا کے سمندر کی سطح 10.6 ملی میٹر تک بڑھ گئی ہے، جبکہ انٹارکٹیکا سے پگھلنے والی برف نے اس سطح میں مزید 7.2 ملی میٹر کا اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین پیمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سمندروں کی سطح ہر سال 4 ملی میٹر بڑھ رہی ہے۔ یونیورسٹی آف لیڈس میں پولر آبزرویشن اینڈ ماڈلنگ سینٹر میں ماحولیات محقق اور اس مطالعے کی سربراہی کرنے والے ٹوم سلیٹر نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم نے توقع کی تھی کہ برف کی پرتیں سمندروں اور ماحول کی حدت کے رد عمل میں کم ہو جائیں گی، لیکن وہ ہمارے تخمینوں سے بھی زیادہ تیز رفتار سے پگھل رہی ہیں، جو دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے بیان دیا، ایک لمبی رپورٹ ہے لیکن یہ اہم ترین رپورٹ ہے جو اس وقت برف کی پگھلنے کی وجہ سے اور اس کی پرتیں جو ہوتی ہیں اس کے پگھلنے کی وجہ سے تشویشناک حد تک جو ہے اس وقت دنیا کے لیے خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے سائنسدانوں کا اور ماحولیات کے سلسلے میں علم رکھنے والے کا۔ اس سلسلے میں جو صبح شام تک الگ الگ تحقیقات میں لوگ رہتے ہیں، ان کو ماحولیاتی سائنسدان کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے آئی ہوئی خوفناک شرح ہے۔ میں غیب ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے باتیں ہوں گی اور تفصیلات رکھی جائیں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات